بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ کے؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور یہ ماشاءاللہ سے ہم لوگ بھی ابھی ریڈی ہو کے تو گھر سے نکلے تھے مغرب کے فوراً بعد، اور ابھی ہم لوگ جا رہے تھے، میری بیٹی کے اسکول میں فنکشن تھا دی ایجوکیٹر میں، تو اسکول کا فنکشن انہوں نے ارینج کیا تھا، یہاں زینب مارک کی ہے خانپور میں، تو وہاں پہ اس کا فنکشن جو ہے وہ انہوں نے ارینج کیا ہوا تھا۔ تو پھر ٹائم تو انہوں نے 5:30 کا دیا تھا، لیکن میں تقریباً 6:30 کے بھی بعد، بلکہ 7 بجے کے بعد گئی تھی، کیونکہ میں نے کہا کہ مغرب کی نماز پڑھ کے تو میں جاؤں گی، ورنہ جو ہے نا وہ ایک جو میری نماز ہے وہ مس نہ ہو جائے۔ تو پھر آ کے پھر قضا نماز پڑھنی تھی، تو عشاء کی میں نے کہا آ کے پڑھ لیں گے، تو مغرب کی پڑھ کے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی فوراً بعد ہم نماز پڑھ کے تو ابھی نکلے تھے۔ یہ وہی نہر ہے، کنارہ ہے، اور اس کا یہ ٹریک ہے نہر کے کنارے۔ ابھی شام کو جو لوگ واک کرتے ہیں ان کے لیے وہ لائٹنگ کا بھی اب تو انتظام ہو گیا ہے، ٹریک پہ کافی کام ہوا ہے اور یہ لائٹنگ وغیرہ بھی ہے۔ ہم لوگ تو خیر شام کو نہیں جاتے کیونکہ پھر ڈر لگتا ہے ایسے اس ٹائم، تو جینٹس وغیرہ جو ہیں وہ، یا جن کے ساتھ جینٹس ہوتے ہیں وہ لوگ پھر مغرب کے بعد بھی جا کے تو کر لیتے ہیں واک۔ تو یہ ابھی ہم لوگ گھر سے نکلے تھے، تو یہ راستے میں نے پھر ویڈیو بنانی شروع کی تھی۔ تو مدر ڈے کے حوالے سے انہوں نے یہ جو ہے نا مدرز کو، وہ دن تو کافی پہلے سے گزر گیا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ اسکولوں کے کچھ تھے کام وغیرہ، کیونکہ بچوں کے پیپرز ہو رہے تھے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے یہ جو ہے وہ ارینج کیا تھا۔ تو ہم لوگ بھی پھر واپس آ گئے تھے، تو اس کے فوراً بعد ہی یہ فنکشن تھا، تو ہم لوگ پھر گئے تھے، میں اور میری بیٹی تھی ساتھ، میری بہن ہیں، دوست ہیں، ان کی بیٹی تھی ساتھ، تو ہم لوگ پھر جا رہے تھے۔ میری بیٹی نے تو خیر نہیں پارٹیسپیٹ کیا تھا اس بار، ویسے وہ ہر بار کرتی ہے، کیونکہ وہ اس کے 9th کے بورڈ کے ایگزام تھے، تو پھر جن بچوں کے بورڈ کے ایگزام تھے ان کو انہوں نے پارٹیسپیٹ کروایا بھی نہیں تھا، کہ بچے جو ہیں وہ اپنی زیادہ تر جو ہے اپنے اس پہ وہ کر لیں۔ یہ اب اس میں کال آ گئی تھی تو وہ میں نے پھر کٹ کی ہے اس کے اندر۔ تو یہ پھر یہ تھا کہ جو ہے وہ پھر میری بیٹی نے اس بار جو ہے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا اس میں، تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم جب ہوگا تو وہ پھر یہ ابھی ہم لوگ پہنچ گئے تھے، گاڑی کی پارکنگ باہر ہی تھی، میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یہیں پارک کر دو، کیونکہ پھر اندر ویسے بھی گاڑیاں وغیرہ وہ الاؤ نہیں کر رہے تھے، گارڈ وغیرہ کھڑے تھے، تو پھر ہم لوگ یہیں اتر گئے۔ ویسے بھی ہم نے کون سا وہ بچے نے یہاں اسٹے تو کرنا نہیں تھا، تو میں نے کہا بیٹا آپ یہاں ہمیں اتار دیں، پھر ہم لوگ خود اندر ابھی چلے جاتے ہیں۔ تو فنکشن جو تھا وہ شروع ہو چکا تھا، ماشاءاللہ سے بہت پیارا یہ ارینج تھا ہر چیز کا، کافی اچھا انہوں نے ارینج کیا ہوا تھا۔ یہ پھر اندر جا کے بھی میں نے پھر کچھ تھوڑی بہت ویڈیوز بنائیں، کافی اچھے ویو تھے، تو کافی لوگ جو ہیں وہ اچھی سیٹنگ تھی ہال کی، تو یہ فوٹوگرافر بلائے ہوئے تھے انہوں نے، وہ کچھ لوگ اپنی مطلب فوٹوگرافی کروا رہے تھے، اپنے فوٹوز شوٹ کروا رہے تھے، کچھ لوگ موبائل پہ لگے ہوئے تھے، اور اندر ہال کے اندر جو ہے وہ فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ تو ہم لوگوں نے تھوڑا سا یہاں سے کیپچر کیا، پھر میں خیر ہم اندر چلی گئی، میں نے کہا کہ اب ہم لوگ جو ہے وہ اندر، خیر شکر ہے کہ باہر تو بہت گرمی تھی، تو اندر جو تھا وہ فل جو تھا وہ اے سی ہال تھا، چلر لگے ہوئے تھے، تو ماحول جو تھا شکر ہے کہ اچھا تھا، ورنہ تو گرمی میں جو ہے وہ بہت مشکل ہو جانا تھا۔ اور مارکیوں میں یہ ہے کہ گرمی اگر چلر نہ ہو تو بہت گرمی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہوٹلز وغیرہ میں تو ٹھنڈے ہوتے ہیں وہ، اور یہ جو ہوتی ہیں یہ ذرا گرم ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پہ چلر وغیرہ ہوئی تو پھر ہی جو ہے وہ گرمیوں میں ہو سکتا ہے انتظام۔ تو ہمیں تو خیر کافی، جب ہم لوگ گئے ہیں تو کافی جو تھا وہ سیٹ اینڈ پہ ملی تھی، کیونکہ نزدیک تو کوئی بھی ملی نہیں تھی، اور ویسے بھی میں تو خیر یہ دیکھ رہی تھی کہ جہاں پہ وہ چلر وغیرہ ہو نزدیک یا پنکھے وغیرہ ہوں تو وہاں میں بیٹھوں، تاکہ ہوا بھی لگے اور گرمی نہ لگے، کیونکہ اس کے درمیان میں تو پنکھے تھے نہیں، تو اس وجہ سے پھر ایک سائڈ پہ ہمیں پھر جگہ مل گئی تھی۔ صرف لیڈیز کا یہ فنکشن تھا، اور چھوٹے بچے جو 5 تک تھے ان کو الاؤ تھا، بڑے لڑکوں کو نہیں تھا۔ تھوڑے بہت انتظامیہ میں سر وغیرہ 1-2 تھے اس کے اندر، ورنہ سارا لیڈیز کا ہی تھا انتظام۔ ہر سال یہ ارینج کرواتے ہیں، ہر بہت اچھا ان کا انتظام ہوتا ہے، مدرس کو ٹریبیوٹ کراتے ہیں، ویسے تو ہر دن ہی مدرس کا ہوتا ہے۔ اور ابھی کچھ دن پہلے مجھے پھر بہت وہ، ویسے میں جو ہے وہ میوزک وغیرہ نہیں سنتی، تو جو ہے میرے بچے خیر سنتے ہیں، وہ مطلب بتا رہے تھے کہ ایسے مما انڈیا کا جو ہے وہ گلوکار ہے، سنگر، اس کو انہوں نے مار دیا ہے،
सिद्धू मूसा वाला। और मेरा बेटा 2 दिन बहुत डिप्रेस रहा, तो मैंने कहा अच्छा बेटा कौन था वो? कहते हैं वो सिंगर था, ये उसके गाने थे। तो मैंने कहा अच्छा चलें, अफसोस तो होता है, वाकई वो किसी माँ का बेटा था। मुझे तो यही सोच के बहुत गम होता है कि वो भी किसी माँ का बेटा था। जिस तरह हम लोग अपने बच्चों को एक एक दिन देखते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, इसी तरह हर माँ बाप जो है वो ख्वाब सजाता है अपनी औलाद के लिए। तो दुख मुझे भी होता है कोई भी ऐसी सैड न्यूज़ सुन के। तो अल्लाह ताला उनको भी सब्र अता फरमाए। तो ये फंक्शन हो चुका था, ये बच्चियों ने बहुत अच्छा ब्लैक कलर के मैक्सियाँ पहनी हुई थी, ऊपर रेड उनके दुपट्टे थे, और छोटी बच्चियों ने भी ब्लैक ड्रेसेस पहने हुए थे। बहुत अच्छी ड्रेसिंग थी, यहाँ पे म्यूज़िक भी बहुत अच्छा था। ये जो था ये लोरी लोरी जो था सॉन्ग था, उस पे इन्होंने मतलब पार्टिसिपेट ऐसे किया था, एक्टिंग की थी माशाल्लाह से, बहुत अच्छा ये। लेकिन मैंने म्यूज़िक बंद कर दिया कि वो कहते हैं कि कॉपीराइट लग जाता है यूट्यूब पे, तो फिर मैंने वो म्यूज़िक जो था वो बंद था इसका। तो मैं भी खैर इन चीज़ों में बहुत डिप्रेस हो जाती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी एक माँ हूँ, और मेरे भी जो है वो मुझे भी इन चीज़ों से बहुत। और यहाँ भी जो म्यूज़िक चल रहा था उसमें भी वो इसी तरह के सॉन्ग थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा वो सुन के ही मैं बहुत ज़्यादा वो हो जाती हूँ, डिप्रेस हो जाती हूँ। क्योंकि मेरे माँ बाप अब दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। जब थे तो बहुत ज़्यादा वो प्यार था हमें उनसे, उनको हमसे। अब हमें अपनी औलाद से है, अल्लाह ताला भी इनको नेक करे, इनको सबके जो है बच्चों को से दोस्ती वाली ज़िंदगी दे, कामयाबियाँ दे। तो ये साथ साथ फिर जो है एक जो है वो हो चुका था अभी सॉन्ग, काफ़ी सारे थे, टैबलो भी थे। फिर हमने कुछ कुछ बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे। ये अभी जो है वो स्पीच की थी, हमारे यहाँ की बहुत बड़ी प्रिंसिपल हैं, खानपुर की जानी पहचानी नुसरत जहाँ, उन्होंने की थी स्पीच बहुत अच्छी, मदर्स के हवाले से काफ़ी सारी उन्होंने हमारे साथ शेयर की थी। और ये अब बच्चे इन्होंने माशाल्लाह से बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया था, ये आपको भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको नज़र आ रही रहा होगा, बहुत अच्छा इन्होंने एक्टिंग की थी। ये जो था वो माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, ये उस गाने पे था। तो माशाल्लाह से बहुत ही मतलब अच्छे तरह से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तो मुझे ये देख देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अब मैंने ये जो चैनल बनाया है, मैं फिर यही देख के सोच रही थी, मैंने अपने बेटे से कहा कि मुझे तो ऐसे लगता है, मैं रोज़ देखती हूँ 1 सब्सक्राइबर बढ़ गया, 2 बढ़ गए हैं ऐसे। तो मैंने कहा ये मैंने ऐसे ही शौकिया, ऐसे आम ही, मतलब इतना सोचा नहीं था इसके बारे में, तो शुरू किया। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरा बेटा बड़ा हुआ था, तो बड़ा पैदा हुआ था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसको रोज़ देखती थी कि अभी भी बड़ा नहीं हुआ, अभी भी बड़ा नहीं हुआ, उतना ही है। तो उसको देख देख के मैंने कहा कि मैंने उसको देखती थी रोज़, और इसी तरह मुझे लग रहा है कि मैं रोज़ चैनल को देखती हूँ कि ये अभी थोड़ा सा बड़ा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा हुआ है। तो इसी तरह मुझे ये लग रहा था, मैंने कहा कोई भी चीज़ है तो क्यों, जब वो तो आपके आंखों के सामने ग्रो करती है तो आपको उसकी बहुत खुशी होती है। हालांकि इस चीज़ का वही बात है कि मैं इस चीज़ पे एनालाइज़ नहीं कर रही थी जब मैंने इसको शुरू किया था, लेकिन अब मुझे मज़ा आ रहा है, शौक़ भी पैदा हो रहा है इसको देख के। आगे जो अल्लाह को मंजूर है, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, सबके लिए बेहतरी करे, और जिनको इसकी ज़रूरत है उनके लिए ज़्यादा करे। हमें तो फिर भी हम एक चीज़ शौक़ से कर रहे हैं, और शायद कोई हमारा पैगाम किसी की तरफ पहुंच जाए, जैसे कि वो है मुझे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो हैं कासम अली शाह, तो उनकी भी मैं वीडियोस वगैरह देखती रहती हूँ। तो वो बहुत अच्छी बातें करते हैं कि इंसान की ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद होता है दुनिया में। हर बंदा सोचता है कि मेरे आने का दुनिया में क्या मकसद है, अल्लाह ताला ने उसको किसी मकसद के लिए पैदा किया है, तो वो कुछ ना कुछ अपने लिए करता है। तो इसी तरह मैं भी ये फिर एक बात ये सोच रही थी एक दिन कि शायद ये भी अल्लाह की तरफ से बेहतरी है कि हम भी, शायद मैंने इसलिए बनाया हो कि इससे अल्लाह ताला ने हमसे कोई काम करवाना हो, कोई हम मैसेज किसी की तरफ अच्छा सा पहुंचा देते हैं, कोई भी चीज़ शेयर कर लेते हैं, तो वो भी एक सदका जारी है। क्योंकि रमज़ान के हवाले से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, वैसे भी बताती हूँ, तो वो जब कोई अमल करेगा उस पर तो हमें भी वो सवाब मिलेगा। तो शायद ये हर इंसान की ज़िंदगी का वो मकसद होता है, और हम भी अपने जाने से पहले कोई ना कोई जो है अपना हिस्सा इसमें डाल ही लें। तो ये सारे हैं जो प्रिंसिपल हैं उनकी स्पीच थी। फिर मुख्तलिफ़ टीचर्स को इनामात मिले, जो बहुत अच्छी टीचर्स हैं, इनके बहुत अच्छा इंतज़ाम है, काफ़ी अच्छे तरीके से ये कर रहे हैं। और ये यहाँ पे जो सारा इनकी जलंधर वो है स्वीट्स बेकर्स भी है, तो वो उन्होंने फिर सबके लिए मतलब मुख्तलिफ बनाए हुए थे बॉक्सेस, तो वो दे रहे थे।
ہم تو ایک سائڈ پہ کھڑے تھے کہ دنیا تو ایسے جھپڑ رہی تھی، تو ہم لوگ پھر ہمیں بھی انہوں نے دے دیے، تو ہم اب دکھا رہے تھے. میں نے کہا زندگی میں ہمیں بھی کوئی چیز مل گئی ہے، ورنہ ہمیں کبھی کوئی چیز نہیں ملی اس طرح، کیونکہ ہم لوگ آگے جا کے لیتے نہیں ہیں تو پھر اس طرح ملتی بھی نہیں ہے. پھر ہر چیز کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، تو ہم ذرا شرما کے ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ظاہر اس طریقے سے پھر وہ چیز نہیں ملتی. تو یہ ابھی فنکشن جو ہے وہ ختم ہو رہا تھا، ابھی ہم لوگ جو ہے وہ گھر بھی آنے کی تیاریوں میں تھے. تو میری پھر بیٹی کہہ رہی تھی کہ تھوڑا سا ہال کا ویو ذرا دکھا دیتے ہیں، کافی اچھا ویو ہے اس کا. تو میں نے کہا اچھا چلیں آپ لوگ یہ بھی بنا لو، دکھا لو. تو ساتھ ساتھ پھر ہم نے یہ بھی بنایا باہر. پھر اب ہم لوگ ہال سے نکل کے پھر باہر سے بھی ہم نے اس کو دکھایا کافی. تو میں نے کہا چلیں ہم لوگ کھانا پکانے کی تو ویڈیوز اب بناتے ہی رہیں گے، ساتھ ساتھ تھوڑی آؤٹنگ بھی آپ لوگوں کو دکھا دیں. اور اس کو یہ ہے کہ ابھی ویسے ویڈیو دیکھنے سے جو ہے اس کو ویسے لائیو ہم نے دیکھا تھا تو زیادہ مزہ آیا تھا، بہت اچھا ٹائم اسپینڈ ہوا تھا، کافی اچھی گیدرنگ تھی اور بچوں نے بہت اچھا پارٹیسپیٹ کیا تھا، کافی محنت کی تھی. ڈرامے بھی انہوں نے بنائے تھے کہ بیٹی کے حوالے سے زیادہ فوکس انہوں نے بیٹی پہ کیا تھا کہ بیٹیاں جو ہیں بیٹوں سے بھی زیادہ کام آتی ہیں. ہم مانگتے تو اپنے لیے بیٹے ہیں، لیکن بیٹیاں بیٹوں سے بھی زیادہ مطلب کام آتی ہیں بڑھاپے میں یا ویسے بھی ماں باپ کے مشکل وقت میں. تو اس پہ بھی انہوں نے کافی زیادہ اچھا میسیج ہے، ایک چیز اچھا میسیج وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اچھی چیز ہے اور اچھی چیز پہنچانی چاہیے تاکہ لوگوں کے مائنڈ جو ہیں وہ بیٹیوں سے بھی پیار کریں. ویسے ہمارے تو خیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، وہ اپنی بیٹیوں سے کتنا پیار کرتے تھے. اس حوالے سے اس نسبت سے ہمیں بھی اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرنا چاہیے. مجھے تو خود ہے کہ میں اکلوتی ہوں، میری ایک بیٹی بھی اکلوتی ہے، کاش کہ میری 2 بیٹیاں ہوتی تو وہ دونوں کا ٹائم اچھا اسپینڈ ہو جاتا. تو یہ ہے کہ بیٹیوں سے زیادہ پیار کرنا چاہیے. بیٹیوں کا رشتہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے، وہ ماں باپ کے لیے زیادہ دل میں سافٹ کارنر رکھتی ہیں بیٹوں کی نسبت. اور بیٹوں کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں، بیٹے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. خیر میرے ہسبینڈ اب بہت اچھے بیٹے تھے، میرے بھائی بہت اچھے بیٹے ہیں. مطلب تو ماں باپ نہیں ہیں ہماری دنیا میں، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، آگے ہماری اولاد کو نیک کرے، آپ سب کی اولاد کو نیک کرے اور وہ آپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں. اور یہ پھر اب ہم لوگ واپسی پہ مطلب ہم لوگوں نے میں نے اپنی بھانجی کو یہاں پہ کیا تھا، ڈراپ کیا، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ پھر اب گھر کی تیاریوں میں تھے. تو یہ تھی میری جی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل پہ اچھے سے میری ویڈیوز پہ کمنٹس کریں، اور جو بھی اس میں کوئی کمی پیشی ہو تو اس کو ضرور بتایا کریں. پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. سی یو نیکسٹ ٹائم، بائے بائے، اللہ حافظ. اور یہ ابھی ہم لوگ پھر راستے میں تھے، ابھی میں نے پہلے سے آپ کو اللہ حافظ کہہ دیا، تھوڑی سی ویڈیو بھی باقی تھی. تو یہ بھی بس اب ہم لوگ کار پوش کی طرف پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.